ایک تو جو ہے جو میسج تھا وہاں پہ آپ 4 ممبران اسمبلی تھے، ممبران پارلیمنٹ تھے، ایک وہ جو کشمیر کے حوالے سے میسج تھا کہ ہمیں اتنی بڑی حمایت بھائی صاحب کی، دوسرا یہ تھا کہ یہ مسلمہ ایک بات ہوئی ہے کہ برطانیہ کے اندر اگر کسی کشمیری رہنما کو جو عوامی قوت یا لوگوں کی سپورٹ ہے، مسئلہ کشمیر اور بیرسٹر صاحب میں ایک دوسرا بات جو آپ نے کہا کہ کوئی گروپنگ پارٹی کے اندر نہیں ہوئی کسی طرح کی، بیرسٹر صاحب کو ہم نے کلی اختیار دیا تھا کہ آپ اگر آپ باڈی آج اناؤنس کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ اس پہ ابھی مزید مشاورت کی ضرورت ہے، تو اگست تک ہم اس کو اگست میں باڈی اس کی باضابطہ نہ، تو اس میں قطعاً ہماری پارٹی میں آپ نے کسی جگہ کہیں میڈیا پریس کہیں اس کا فالو اپ کیا ہے، کیا وجہ کیا تھی؟ کوئی نئی چیز تو بیرسٹر صاحب نے اس میں کہی نہیں اس کنونشن؟ نہیں بالکل کہی ہے انہوں نے، دیکھیں انہوں نے بنیادی طور پہ جو کشمیر کے حوالے سے ایک بڑی جو پچھلے دنوں میں لیبر گورنمنٹ کا جو اختتام تھا وہاں پہ انہوں نے ایک تجویز دی تھی گورنمنٹ برطانیہ کو کہ جو افغانستان کانفرنس کرائی آپ نے اسی طرح کی آپ ایک کشمیر کانفرنس کرائیں، جس کا ڈیوڈ ملی بینڈ اور جو ممبران پارلیمنٹ نے اس ڈیوڈ ملی بینڈ کو لکھا، اس پہ کام ہو رہا تھا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ وہی فالو آن جو بیرسٹر صاحب نے اس دن بھی یہی پیغام دیا جو ٹوری پارٹی کے ممبران اسمبلی وہاں موجود تھے کہ آپ اس معاملے میں جو یہ کشمیر کانفرنس ہے اس کے انکار آپ کے شہر سے کوئی راجہ صاحب ہے، ان کا نمبر تو ہمارے پاس آ گیا ہے لیکن نام پورا میرے پاس نہیں ہے۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب۔ میں عطاء المنان راجہ پیٹر برو سے بول رہا ہوں، میں نے بس چند ایک گزارشات کرنی ہے جناب، سوال کریں تو زیادہ اچھا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، بریک پر بھی جانا ہے۔ جی میں جلدی سے کروں گا، ویسے بہت سی باتیں جو میں کہنا چاہتا تھا وہ پہلے جو جرنلسٹ تھے طاہر انعام صاحب انہوں نے کہہ دی ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آزاد کشمیر کی بھی جو سیاست ہے، گو کہ میرا پاکستان سے تعلق ہے لیکن میں بھمبر کالج میں چونکہ پڑھتا رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں بھی وہی نظام ہے، وڈیرا سسٹم، وہی سرداران راجگان اور چودھری اور ان کی نسلیں آگے چل رہی ہیں۔ اور جہاں تک اسمبلی کے اندر جو شعور کا حال ہے، وہ ہمارے یہاں ایک نجی ٹیلی ویژن نے پچھلے دنوں اسمبلی کے کچھ کلپس اس کے دکھائے وزیر اعظم صاحب کے اور ممبران اسمبلی کے، تو وہ سو رہے تھے اور ایک عجیب شرمناک سی کیفیت تھی۔ اور دوسرا وہاں برادری سسٹم، وہاں پہ بھی بہت زیادہ سیاست میں لوگوں کو سیاسی شعور کی وجہ سے یا کسی کے ایجنڈے کی وجہ سے ووٹنگ نہیں کی جاتی، وہاں برادری ازم پہ کی جاتی ہے۔ اور آخری چیز، چونکہ آپ کا ٹائم کم ہے، تو گزشتہ دنوں یہاں ایک پرانے وزیر اعظم یہاں آئے تھے، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے وہ تحریک کر رہے تھے کسی یہاں کی پارٹی کو ووٹنگ کرنے کی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو یہ حق کیا پہنچتا ہے کہ یہاں آ کے یہاں کے لوگوں کو یہاں کی اسمبلی منتخب کرنے کے لیے وہ ہمیں ڈکٹیٹ کریں۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے بات ہے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم راجی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب؟ میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے پروگرام کے وساطت سے، کیونکہ یہ کشمیری برادران بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، جی جی، تو میں ان کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور اسپیشلی میں اپنا پیغام جو ہے لارڈ نذیر صاحب کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے قوم کی ایک کشمیری بیٹی جو میڈیکل کالج کی 3 ایئرز کی طالب علم ہے، جو ایبٹاباد کالج میں پڑھتی ہے، جس کو ایک ٹیررسٹ اٹیک میں زخمی ہو گئی ہے، تو وہ علاج کرانا چاہتی ہے، اس کے ماں باپ نے اپنا گھر بار سب کچھ بیچ کے صرف ویزے کی وہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ یورپ میں آئے، اس کا نام انم ہے، تو یہ کیسے کشمیری لیڈر ہیں؟ اگر لارڈ نذیر صاحب اگر آپ کے لیے کوشش کر سکتے جی، بہت شکریہ۔ آپ اپنا نمبر اسٹوڈیو میں چھوڑ دیجئے گا، میں آپ کو لارڈ صاحب کا ڈائریکٹ موبائل نمبر دے دوں گا، آپ خود بات کر لیجئے گا جی۔ نیکسٹ کال جی۔ السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام جی، کون صاحب اور کہاں سے؟ جناب میں لوٹن سے عرض کر رہا ہوں۔ جی، کیا نام ہے سر آپ کا؟ میرا نام سلیم ہے، محمد سلیم۔ جی سلیم صاحب، میں کچھ اپنا کوئی کوشچن آگے کرنا چاہتا ہوں جو آپ کا پروگرام چل رہا ہے۔ جی جی، آپ لائیو آن دی ایئر ہیں، بات کریں جی پلیز۔ جی ٹھیک ہے، میں یہ جو صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اتنی گزارش کروں گا کہ اللہ میاں نے آپ کو یہ ٹی وی چینل دیا ہے تو خدا کے لیے سچ اور سچ کے سوا کچھ نہ کہیں یہاں پر۔ آپ صرف ہندوستان کی طرف دیکھیں، 150 کروڑ لوگ ہیں، ان کی بات۔ بہت شکریہ جی، سچ کے بغیر کچھ بھی نہ کہیں، یہ تکبیر چینل ہے اور ہماری کوشش ہے کہ سچ ہی بولا جائے، لیکن وقت ہوا ہے پروگرام میں I'm afraid ایک اور بریک کا ناظرین، اور بریک کے فوراً بعد جو ہے پھر جو ہے وہ سوالات اور جوابات کا سلسلہ جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام منزل پہ منزل جاری ہے اور ہم آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ پینل میں 3 مہمان موجود ہیں، لیکن اس وقت چلتے ہیں بریڈ فورڈ، جہاں سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں طارق ایوب، سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی UK کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ ایوب صاحب بہت مہربانی، مجھے پتا ہے آپ کسی فنکشن میں ہیں، یہ فرمائیے گا کہ آپ کے جو آزاد کشمیر چیپٹر ہے
وہاں ایک نہیں 4 لیڈر ہیں، یعنی چودھری عبد المجید صاحب ہیں، لطیف اکبر صاحب ہیں، صدر قمر زمان صاحب ہیں اور چودھری یاسین صاحب ہیں. چاروں جو ہے بڑے بڑے لیڈر ہیں اور ایک دوسرے کو فالو کرنے کے بجائے، پارٹی کو فالو کرنے کے بجائے جو ہے وہ چاروں کے چاروں جو ہے وہ پچھلے دور میں ہم نے دیکھا کہ سینئر وزیر بھی بننا چاہتے تھے، وزیر اعظم بھی بننا چاہتے تھے، اور ابھی پھر جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی جو باہم چپکلش ہے اسی وجہ سے پیپلز پارٹی کا کوئی جو ہے وہ آگے بھی کوئی ایسا نظر نہیں آتا، کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ انتخابات کے اندر کوئی کامیابی حاصل کرے گی. آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہوگا؟ جناب، سب سے پہلے تو میں آپ پہ ایک چیز واضح کر دوں کہ جو اسمبلی میں جاتا ہے یا کوئی پارٹی کا مرکزی لیڈر ہوتا ہے، اس کی تو یہ حق بنتا ہے کہ وہ اگر کسی بڑے عہدے کی خواہش رکھتا ہے، سمجھتا ہے، اہل ہے، تو یہ اس کا بنیادی حق ہے. لیکن جہاں تک اختلافات کا تعلق ہے، یہ اس پارٹی میں جو ہماری جو تنظیم ہے، یہ جو میڈیا میں زیادہ خبریں آتی ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. کیونکہ یہ بڑی جمہوری پارٹی ہے، بڑی سالڈ پارٹی ہے، عوام میں اس کی جڑیں. اس کی قیادت جناب آصف زرداری صاحب کے اس وقت ہاتھ میں ہے، پہلے محترمہ کے ہاتھ میں تھی. جو بھی فیصلہ تنظیم کو مد نظر رکھ کے وہ کرتے ہیں، سب کو اس پہ فالو کرنا پڑتا ہے. اچھا، اس وجہ سے میں نے پوچھا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ راجہ فاروق حیدر صاحب کو وزیر اعظم بنے ہوئے بہت دن ہو گئے، بہت مہینے ہو گئے ہیں، لیکن آپ کی باہم جو اختلافات ہیں پارٹی کے اندر، اس کی وجہ سے آپ متحدہ کا جو اپوزیشن کا کوئی متحدہ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر نہیں آپ پیش کر سکے ہیں. اس وجہ سے یہ سوال بہت ریلیونٹ تھا. یہ ریلیونٹ ہے اس لحاظ سے پاکستان پیپلز پارٹی نہیں سمجھتی کہ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی 7 سیٹیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی پارٹی پیپلز مسلم لیگ، اس کے بھی 4 ہیں، فرینڈز گروپ کے بھی 6-7 ممبر ہیں. تو اس میں یہ اپوزیشن لیڈر کا انتخاب جو ہے وہ خاصتاً پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کی جماعت کے ساتھ بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے یا آپ نے کوئی کوشش کیا ان کو واپس پارٹی میں لانے کی؟ جی، پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ بڑی خواہش ہے، کافی ممبران کی یہ خواہش ہے. آپ اخباروں میں بھی دیکھتے ہوں گے، یہ حقیقت ہے. میں بھی خود اس میں انوالو رہا ہوں، میری بیس صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں کی خواہش بھی ہے کہ بیس صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر دوبارہ شامل ہو جائیں. تو اس میں کوشش ہے، آگے فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اگر بیرسٹر سلطان محمود صاحب شامل ہوتے ہیں تو یہ دوبارہ پاکستان پیپلز کیا چانسز ہیں سر، کیا چانسز ہیں طارق ایوب صاحب؟ انشاءاللہ ہمیں پوری توقع ہے کہ انشاءاللہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی ان کے نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اظہر اقبال بڑالوی صاحب، ان سے بھی اس بارے میں رد عمل پوچھیں گے. بہت شکریہ آپ کا. آئی وش کہ میں کیری آن کرتا، لیکن ان لوگوں سے بہت سارے سوالوں کے جواب لینے. بہت شکریہ طارق ایوب صاحب، جب کبھی آپ اویلیبل ہوئے تو میں آپ کو اپنے پروگرام میں لوں گا لائیو. مہربانی، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. جناب، آپ نے اتنا بڑا کنونشن کیا، وزیر نواز شریف صاحب نے اتنی کرٹسی بھی نہیں دکھائی. برے وقت میں بیرسٹر صاحب نے ان کو بڑا یہاں سہارا دیا، بڑی ملاقاتیں ہوتی تھی. آپ کے کنونشن نے انہوں نے اتنی کرٹسی بھی نہیں دکھائی کہ وہ وہاں شامل ہوتے، بلکہ زبیر گل تک بھی کوئی آدمی وہاں نہیں گیا. کیا وجہ تھی؟ پہلی بات تو یہ جناب کہ ہم نے میاں صاحب کو کنونشن میں انوائٹ، اس کی 2 بنیادی وجوہات تھی. خالصتاً کشمیریوں کا کنونشن تھا اور اتنی بڑی تعداد میں اگر لوگ جمع ہوتے تو میاں نواز شریف صاحب جاتے تو پھر آپ میڈیا والے لوگ یہی کہتے کہ لوگوں کی اتنی بڑی کا تعداد میں جمع ہونا یہ میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میاں صاحب سے کل بیس صاحب کی ملاقات ہوئی ہے یسٹرڈے، اور ہمارا ان کے ساتھ الائنس ہے. ہم ان کی پارٹی میں شامل ہیں اور الائنس ہمارا ان کا بام اصولوں پہ ہے، کنٹینیو کریں. ہم کوئی ان کی نہ تو جماعت میں ضم ہے، نہ ہمارا آزاد کشمیر اندر کوئی مسلم لیگ نون کا سیٹ ہے. تو بیرسٹر صاحب کا ایک اپنا انڈیجس پارٹی ہے ہماری وہاں پہ ریاستی جماعت. ہم اپنے آپشنز اوپن رکھتے ہیں، سیاست میں بات چیت کرتے ہیں. تو اس میاں صاحب سے ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں، چونکہ ہم نے کوشش نہیں کی، ہم نے انہیں انوائٹ نہیں کیا، نہ انہوں نے ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا. جہاں تک الائنس چل رہا ہے، کل بھی ملاقات بائی ڈیزائن اپنی وہ ایک پریس کانفرنس رکھ لی اس موقع پر. دیکھیں اتنی کرٹسی تو دکھانی چاہیے تھی کہ وہ آپ کے کنونشن میں جاتے. اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے میری سمجھ میں آتی ہے. نہیں، ہم نے انہیں دیکھے نا شراز صاحب، جب وجہ تو میرے ناقص علم کے مطابق یہی ہو سکتی ہے کہ آپ کے رابطے پیپلز پارٹی سے اندرون خانہ بڑھ گئے، اس وجہ سے میاں صاحب ریلیکٹنٹ شو کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ملنے سے، آپ کنونشن میں جانے. آپ کے سوال کا میں نے جواب ایسے اپنی بات میں دے دی، میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ
بنیادی میاں صاحب کو ہم نے دعوت نہیں دی. میں اس کو لمبی اب ایک دفعہ میں ایکسپلین. دوسری ہے میاں صاحب کیسے ممکن ہے؟ آپ دیکھیں زبیر گل ہے, اس کے بعد پارٹی کے, میں آپ کو اگر مجھے موقع دینا میں بتاؤں گا. زبیر گل صاحب بیرسٹر صاحب کے ساتھ بے شمار عالیہ دورے میں 4-5 جگہوں پر مختلف تقریبات میں اکٹھے رہے. ایک بات.